دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبہ کا طواف ہمیشہ بائیں طرف سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ چیونٹیاں ایک ہی سرکل میں کیوں گھومتی ہیں؟ آخر مچھلیاں اتنی تعداد میں کس لیے چکر لگاتی ہیں اور وہ کس چیز کا طواف کرتی ہیں؟ اور منگولیا میں بھیڑوں کے ساتھ ایسا کیا حادثہ پیش آیا کہ وہ چکر لگانے لگیں؟ ان سب باتوں کا حج کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اسی لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ایک پیارا سا لائک کر دیں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستوں، سائنسدانوں کے مطابق جتنا زمین کا میگنیٹک فیلڈ کمزور ہوگا اتنا ہی دنیا میں لوگوں میں برائیاں تیزی سے پھیلیں گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ نومبر 4، 2022 چین کے علاقے منگولیا میں مویشیوں کے فارم چلانے والی ایک عورت کے لیے وہ ایک عام دن تھا۔ جب اس تاریخ کی شام کو اس نے کچھ عجیب دیکھا۔ وہ نظارہ اس کے لیے حیرت انگیز اور پراسرار تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے فارم میں موجود 34 بھیڑیں ایک خاص دائرے میں مسلسل گھوم رہی ہیں۔ وہ سب اس عورت کے لیے نہایت عجیب تھا، کیونکہ وہ اتنا جانتی تھی کہ ایک بھیڑ اپنے ریوڑ کے پیچھے چلتی ہے، لیکن وہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ عورت اسی سوچ میں تھی کہ شاید کچھ وقت کے لیے ایسا ہو، اس لیے اس نے کچھ دیر انتظار کیا، لیکن وہ انتظار صبح کے اجالے تک طویل ہو گیا، اور حیران کن طور پر وہ تمام بھیڑیں اسی طرح ایک دائرے میں گھوم رہی تھیں۔ اس شام سے لے کر یہ سب 12 دن تک جاری رہا، جس کے بعد اس واقعے کی ویڈیو پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سائنسدانوں نے اس معاملے پر تحقیق کی اور پتہ لگایا کہ اتنی ساری بھیڑوں کو ایک دائرے میں گھومنے کے پیچھے ایک بیکٹیریل ڈیزیز جسے ریسٹ رائس کہا جاتا ہے۔ اس بیماری میں جانوروں کے دماغ کا ایک سائیڈ متاثر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جانور اسی متاثرہ سائیڈ کی طرف جھک کر چلتا ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس سب کے پیچھے بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں جاننا ضروری ہے۔ کیونکہ 12 دن بعد وہ 34 بھیڑیں مر گئیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال چھوڑ گئیں کہ اگر کوئی انسان اس بیکٹیریل ڈیزیز کا شکار ہو جائے تو تب کیا ہوگا۔ کچھ لوگ اس سے دنیا کے خاتمے کی نشانی بتا رہے ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ یہ خلائی مخلوق کا کام ہے، لیکن سائنس اس بارے میں کچھ اور ہی کہتی ہے۔ سائنس کے مطابق بعض دفعہ بھیڑوں کا ایک جھنڈ ایک طویل وقت تک ایک ساتھ رہتے رہتے تنگ آ جاتے ہیں، اور تب ان کا اثر ان کے دماغ پر پڑتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ شدید پریشانی کی حالت میں ایسے گول گول گھومتے ہیں۔ ہم جانوروں کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہیں، لیکن ہماری یہ دنیا ابھی بھی کئی رازوں سے بھری ہے جن کے متعلق جاننا ہمیشہ انسان کی خواہش رہی۔ لیکن بھیڑ وہ واحد جانور نہیں جو ایسا کرتا ہے، بلکہ کئی اور جانوروں میں بھی ایسی کیفیت مشاہدہ کیا گیا ہے۔ کئی مچھلیاں اور کئی گھوڑوں میں ایسے گول دائرے میں گھومتے دیکھا گیا ہے، اور پرندوں کو ایک مری ہوئی بلی کے ارد گرد گھنٹوں گھومنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوتی رہتی ہیں۔ صرف یہی نہیں، بلکہ ایسا کچھ چیونٹیوں میں بھی دیکھا جا چکا ہے۔ جب کچھ چیونٹیاں خوراک کی تلاش میں اپنے گروپ سے الگ ہو جاتی ہیں، تب وہ سب ایک دائرہ بنا کر گھومنے لگتی ہیں، اور یہ تب تک گھومتی رہتی ہیں جب تک مر نہیں جاتی۔ کئی سائنسدانوں کا ماننا ہے ان سب کے پیچھے زمین کی مقناطیسی قوت بھی ہو سکتی ہے، اور اس مقناطیسی قوت کا ہم انسانوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس سال نومبر کے مہینے میں کچھ سائنسدانوں نے زمین کے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ سے نکلنے والی خاص لہریں، جنہیں شامل ریزنس کہا جاتا ہے، اس کی ویلیو جو کہ 7.83 ہرٹز ہوتی ہے، اس کو 6.7 ہرٹز پر لانے کی کوشش کی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فریکوینسی کو 91 میگزین کے اکتوبر 2022 کے شمارے میں بھی دکھایا گیا، جو اس تجربے سے صرف ایک مہینہ پہلے کی بات ہے۔ چین میں ریکارڈ ہونے والی اس ویڈیو کو دیکھ کر کئی لوگوں کے ذہنوں میں زمین کے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کا خیال ابھرنے لگا۔ مختلف ریسرچ کے مطابق اگر زمین ریزوننس کی ویلیو کو 7.83 ہرٹز 6.78 ہرٹز پر لایا گیا تو اس زمین پر کوئی پھل نہیں اگے گا، کوئی فصل نہیں اگے گی، جس کے نتیجے میں دنیا ایک ہیبت ناک قہر کا سامنا کرے گی۔ مشہور سائنسداں نیکولا ٹیسلا نے کہا تھا، اگر کائنات کے بارے میں جاننا ہے تو کائنات کی انرجی اور وائبریشن کی شکل میں سمجھو۔ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے زمین ایک انسانی دل کی طرح دھڑکتی ہے، جسے شامل ریزنس کہا جاتا ہے۔ اس کی ویلیو یعنی 7.83 ہرٹز اس دنیا میں موجود تمام جانداروں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ سائنسدانوں کی ایک اسٹڈی کے مطابق زمین کا میگنیٹک فیلڈ پچھلی صدی میں کمزور پڑ چکا ہے، اور آج ہم اس دور میں آ چکے ہیں کہ ٹیلی ویژن پر خبریں دیکھنے سے ڈر لگتا ہے،
کیونکہ خبروں میں ہر جگہ تباہی، قتل و غارت، جنگیں، لوٹ مار دکھایا جا رہا ہے، جو دنیا کے حالات کو نہایت تیزی سے تبدیل کر کے دنیا کو برائی کی جگہ میں تبدیل کر رہا ہے، جہاں نہ انسان اور شیطانی اصولوں کا راج ہو۔ سائنسدانوں کے مطابق جتنا زمین کا میگنیٹک فیلڈ کمزور ہوگا، اتنا ہی دنیا میں لوگوں میں برائیاں تیزی سے پھیلیں گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، دائرے کا سمبل اس دنیا کا سب سے پہلا سمبل تھا، جسے قدیم زمانوں سے انسان بناتے آ رہے ہیں۔ ایک مشہور سائنسداں کے مطابق ایک دائرہ زندگی کا اہم حصہ ہے۔ ہماری پوری کائنات کا سسٹم ایک دائرے میں رواں دواں ہے۔ سورج، چاند، ستارے، سیارے، حتیٰ کہ کائنات میں موجود ہر چیز اپنے اپنے دائروں میں گھوم رہی ہے۔ ایک دائرے کا کوئی آغاز اور کوئی اختتام نہیں ہوتا، اس لحاظ سے ایک دائرہ ابدیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ بہت سے رسم و رواج اور روحانی عقائد میں ایک دائرہ الہی زندگی، قوت یا روح کی نمائندگی کرتا ہے، جو ہماری حقیقت کو حرکت میں رکھتا ہے۔ خلا میں کوئی قدرتی طور پر پائے جانے والی سیدھی لکیریں موجود نہیں کہ یہ ہماری پوری کائنات ایک دائرے کی شکل میں تبدیل ہوتی ہے۔ روحانی طور پر دائرہ ایک معقول فطرتی حرکت کی نمائندگی کرتا ہے، جو چیزوں کو مسلسل حرکت میں رکھتا ہے۔ اسی لیے اس ویڈیو میں بھیڑوں کے گھومنے کی وجہ شاید سائنس سے کہیں باہر کی ہو۔ اس کی وجہ ہم کعبہ کے طواف میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں عمرہ اور حج کے دوران مسلمان کعبہ کے ارد گرد گول گول چکر لگاتے ہیں، جو گول چکر اس کائنات میں ہر چیز کے وجود کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے سولر سسٹم میں سیارے سورج کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ایک نیوکلیس کے گرد الیکٹرونز کا گھومنا اور اس جیسی ہزاروں مثالیں ہیں۔ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانے کو طواف کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ایک دائرے میں کعبے کے ارد گرد گھومنا ہوتا ہے۔ کعبے کے ارد گرد طواف ہمیشہ بائیں طرف سے شروع کیا جاتا ہے، جس طرف ہمارے جسم میں دل موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دوران طواف ایک زبردست انرجی نکل کر ہمارے دل میں داخل ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے کعبہ کے قریب کوئی شخص پریشان نہیں ہوتا، نہ اسے کسی چیز کی فکر ہوتی ہے، اور وہ پھر انتہائی پرسکون ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین کا میگنیٹک فیلڈ آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا ہے، جس کا ایک منفی اثر تمام انسانوں پر پڑ رہا ہے، جس سے انسانوں میں شیطانی برتاؤ اور شیطانی کاموں کی طرف جھکاؤ میں تیزی آ رہی ہے۔ شاید یہی وہ چیز ہے جو آج جانوروں کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیسے انسان اس دنیا کو شر اور فساد کا پھڈا بنانے پر بضد ہو چکے ہیں۔ یہی جانور زمین کے اس میگنیٹک فیلڈ میں تبدیلی کو جان چکے ہیں، لیکن ہم انسان جب اس بات کو سمجھیں گے تب شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم انسانوں کو جانوروں سے سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب انسانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔